أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، کل کے درس میں اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر حفاظت والے بھیجتا ہے۔ حفاظت والوں سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں کرامن کاتبین، اور اس کے علاوہ دیگر فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے ذمے لگائے ہوئے ہیں۔ آج کی ان آیات مبارکہ میں سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جہاں کہیں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، مذہب اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی مجلس کے اندر شریک ہونا بھی منع ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ چھوٹی سی چھوٹی سنت یا دین کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی داڑھی کٹواتا ہے اور گناہ سمجھ کے کٹواتا ہے، وہ ایمان میں تو رہے گا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ ایک آدمی ایسا ہے جو داڑھی کا مذاق اڑانا شروع کر دے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ حضرات یہ مسئلہ سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی مسواک نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی مسواک بھی نہیں کرتا اور ساتھ ساتھ مسواک کا مذاق بھی اڑانا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ حضرات یہ سمجھیں کہ ایک آدمی ایسا ہے جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے لیکن گناہ سمجھتے ہوئے غفلت کے اندر رکھتا ہے، ایمان میں رہے گا، ایمان سے نہیں نکلے گا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جو شلوار کو ٹخنوں سے اونچا اٹھایا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ دیکھو شلوار کو ٹخنے سے اونچا اڑایا ہوا ہے، اس قسم کے طعنے والی باتیں، مذاق والی باتیں کرتا ہے، تو فرمایا وہ انسان دین سے، دائرہ اسلام سے کیا ہے بھئی نکل جائے گا۔ دین کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ حضرات یہ بات سمجھ کے جائیں۔ بہت سارے لوگ داڑھی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ٹخنوں کے شلوار کا مذاق اڑا دیتے ہیں، مسواک کا مذاق اڑا دیتے ہیں، پگڑی کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی جب کسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو ہلکا سمجھتا ہے، اور دین کے کسی مسئلے کو ہلکا سمجھنا یہ انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ مجلس جہاں پہ دین کے خلاف بات ہو رہی ہو، اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہو، اس مجلس کے اندر بیٹھنے سے بھی منع فرما دیا گیا۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تو دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے بارے میں عیب جوئی کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ آپس میں بیٹھے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، مذہب اسلام کے احکامات کے بارے میں عیب تلاش کر رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کر جائیے۔ اعراض کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ جائیے۔ اب علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ایسی مجلس میں چلا گیا جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، مجلس میں بیٹھے بھی نہ۔ یہ حکم ہے اللہ رب العزت نے اس آیت میں واضح طور پہ ذکر فرمایا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، اب جب اٹھے گا تو کوئی جان کو خطرہ ہے یا کوئی اور پریشانی لاحق ہونے کا خطرہ ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی توجہ کو تبدیل کر لے۔
کھیلنے لگ جائے، اپنی توجہ تبدیل کر لے تاکہ ان کی بات کانوں کے اندر پڑے ہی نہ، کسی طریقے سے اعراض کر جائے، ان کی باتوں کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ فاعرض، تو اعراض کریں، اعراض کر جا۔ فرمایا حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسری بات میں لگ جائیں، کوئی اور دین کی بات کرنے لگ جائیں یا اور دنیا کی باتیں کرنے لگ جائیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ جب تک کہ دین مخالف باتیں وہاں اس مجلس میں ہو رہی ہوں تو وہاں پہ بیٹھنا درست نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ یہ مسئلہ بھی آپ حضرات سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی رضا کے ساتھ بیٹھا ہے تو پھر فرمایا جتنا گناہ بات کرنے والے کو گناہ ملتا ہے، اگر سننے والا اپنی رضامندگی کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہاں پہ بھی فرمایا اتنا ہی اس کو گناہ ملے گا جتنا کیا ہے بات کرنے والے کو ملے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ کہیں نیک کام ہو رہا ہو اور دوسرا آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکا، لیکن دل میں خیال ہے کہ کاش میں وہاں ہوتا، تو فرمایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ نیکی کرنے والوں کو ملتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اسی طریقے سے کوئی آدمی کہیں پہ گناہ کا کام ہو رہا ہے اور دوسرا آدمی کہیں دور بیٹھا ہے، نہیں پہنچ سکتا، لیکن دل میں خیال ہے کاش میں ابھی وہاں ہوتا، میں بھی اسی طریقے سے گناہ کو دیکھتا، فرمایا اگرچہ بیٹھا دور ہے لیکن اس کو اتنا ہی گناہ مل رہا ہے جتنے لوگ گناہ میں شامل ہیں۔ اب ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں، کہیں گانا بجانا ہو رہا ہوتا ہے، شرم کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، داڑھی کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، اپنی شرافت کی وجہ سے، لیکن دل چاہتا ہے کاش میں بھی وہاں ہوتا۔ تو آپ سمجھیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کتنا سخت گناہ ہے، اصل دل کی رضا ہے کہ دل کی رضا اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر گناہ کے ساتھ دل کی رضا ملی ہوئی ہے تو جہاں کہیں ہو گناہ کے اندر مبتلا ہے، اگر نیکی کے ساتھ دل کی رضا ملی ہوئی ہے تو جہاں کہیں ہو بے شک نیکی میں شریک نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے دیتے ہیں، فرمایا نیت اور ارادے کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے، اپنی کیفیات کو تبدیل کرنا چاہیے۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ میرا رخ شیطان کی طرف ہے یا اللہ رب العزت کی طرف ہے تو فرمایا اپنی خلوت کو دیکھ لو، الگ میں بیٹھ کے اگر اللہ کی یاد آتی ہے تو سمجھو کہ تمہارا رخ کس کی طرف ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اگر الگ میں بیٹھ کے کوئی نہیں دیکھ رہا، دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے گناہ کر لے، فلاں چیز دیکھ لے، فلاں چیز دیکھ لے، تو سمجھو ہمارا رخ شیطان کی طرف ہے، رحمان کی طرف نہیں ہے۔ ہر آدمی الگ میں بیٹھ کے دیکھے کہ میرا دل کس طرف جاتا ہے، رحمان کی طرف جاتا ہے یا شیطان کی طرف جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر تجھے شیطان بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو یاد آنے کے بعد نہ بیٹھ، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ بعض مرتبہ پتہ ہی نہیں ہوتا آدمی کو، مجلس میں جاتا ہے پتہ نہیں ہوتا وہاں کس قسم کی باتیں ہونے والی ہے، بھول سے وہاں پہ بیٹھ گیا تو فرمایا بیٹھنے کے بعد جب یاد آئے تو پھر وہاں سے اٹھ جاؤ، جب یاد آ جائے تو وہاں سے اٹھ جاؤ، پھر ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ آگے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے محروم رہ جائیں گے، بیت اللہ کا طواف کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔ وہ کیسے؟ کہ جب بھی ہم مسجد حرام میں جاتے ہیں مشرکین مکہ بیٹھ کر دین کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مذہب اسلام کے خلاف باتیں، کبھی حضور کے خلاف باتیں، کبھی قرآن مجید کے خلاف باتیں، اور جب ہم مسجد میں جاتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے ایسے لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، تو ایسے تو ہم نماز سے کیا رہ جائیں گے؟ محروم رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا، فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، جو لوگ احتیاط کرتے ہیں فرمایا کہ ان پر ظالموں کو حساب سے کچھ بھی نہیں، وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن نصیحت ہے تاکہ وہ ڈرنے لگے۔ کیا مطلب؟ جن کے دل میں تقویٰ ہے، ڈر ہے، وہ چلے جائیں، لیکن ان پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، یہ وہاں پر جانے کی وجہ سے ان پر کسی قسم کا عتاب نہیں ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ نصیحت ان کو کر دو، جانے کے بعد ان کو نصیحت ضرور کر دو۔ آگے ارشاد فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتا رہے تاکہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے نہ پھنس جائے،
لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ ان کا کوئی حمایتی اور سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر فرمایا نفس ہر طرح سے جان کا بدلہ بھی دے دیا جائے، لا یؤخذ منہا، تو بدلہ نہ لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے پھنس گئے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے گرم پانی کا پینا ہے۔ وعذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مشرکین مکہ تھے، کفار تھے، جب نماز پڑھی جاتی وہ لوگ تاڑیاں بجایا کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے، دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو کیا کر دو بھائی، چھوڑ دو۔ آج بھی کھیل تماشا دین کا بنایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے ابھی جو موجودہ بل پاس ہوا ہے اس کے اندر کتنا بڑا جو دینی ایک اہم پہلو اور ایک اہم قانون کا مذاق اڑا دیا گیا کہ لوگ جنس تبدیل کرا لیں۔ ہماری شریعت نے تو فرمایا، ہماری شریعت نے تو مشابہت اختیار کرنے سے منع فرما دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے لعنت ہے اس آدمی پر جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرے، اور لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرے ہیں۔ اور یہاں جنس تبدیلی کی بات کو لایا گیا، قانون کو پاس بھی کر دیا گیا ہے۔ دین کو جو لوگ مزاج تماشا بناتے ہیں ان کو کیا کر دینا چاہیے بھائی، چھوڑ دینا چاہیے۔ دلی لگاؤ ان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ نفرت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہمارے بڑے ہیں، نہیں، جو آدمی بھی چاہے جتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، پڑوسی کیوں نہ ہو، دوست کیوں نہ ہو، کوئی لیڈر کیوں نہ ہو، سیاسی ہو یا کوئی بھی ہو، جو بھی دین کا مذاق اڑائے گا اپنی زندگی کا قانون بنا لیں کہ ہم نے ان کے ساتھ نفرت ہی کرنی ہے، پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔